جب وہ میرے تصور میں آ گیا، جب وہ میرے تصور میں آ گیا، زیر و زبان کو حسن کا دریا بنا گیا۔ جب وہ میرے تصور میں آ گیا، زیر و زبان کو حسن کا دریا بنا گیا۔ اتنا تو ہے کمال میرے شعر میں جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا، زمانے پہ چھا گیا۔ اور ہم ہے سرے انسان تو حرم میں کچھ ہے۔ کیا بات ہے، ہم ہے سرے انسان ڈاکٹر صاحب تو حرم میں کچھ ہے۔ اب نہیں ہے بھائی، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے کعبہ نہیں دیکھا ہوا، آج عمرہ حاج صاحب نہیں کیا ہوا، لیکن جب وہ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی کعبہ کس طرف ہے؟ یعنی کعبے کے اندر ایک پاور ہے حاجی صاحب کہ اپنی طرف منہ کر کے نا سجدہ کرواتا ہے، کہ ہم ہے سرے انسان تو حرم میں کچھ ہے۔ لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، اور بے وجہ کسی پہ کوئی مرتا نہیں، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ آدمی اگر کوئی رو رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو نیر صاحب کوئی بات لگی حاجی صاحب، تو اس کی کشتی یا شپ تو نہیں ڈوبا ہے نا۔ ہم ہے سرے انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، غم میں کچھ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کعبہ اپنی طرف سر کر کے جھکواتا ہے، یہ اس کے اندر ایک پاور ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پاور رکھی ہے۔ اور مائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، پیر نصیر صاحب کے یہ سارے شعر مائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جس کو بھی دیا جتنا دیا سامنے آ کر نہ دیا، جس کو بھی دیا جتنا دیا سامنے آ۔ یعنی عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس ڈاکٹر صاحب مجروح نہ ہو۔ مائل کیا ابر کو، اب پتہ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب، پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بادل نہ بھی آئیں تو بارش برس سکتی ہے یا نہیں؟ وہ بادلوں کو تھوڑی محتاج ہے، بادلوں کو تھوڑی محتاج ہے کہ آنکھوں کو مارنے کے لیے مبیلوں کو، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب، سمجھانے کے لیے کہ مائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی، اسباب کی آڑ دی، اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جس کو بھی دیا جتنا دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ یہ اس نے ایک بہانے بنا دیے ہیں، بارش برسانی ہے اس نے، بارش برسانی، لیکن اس کے لیے پہلے وہ بادل بناتا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ جب میں تمہیں بھی دیتا ہوں نا تو سامنے نہیں آتا ہوں، کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں، یہ جا رہے ہیں، ان کو بندہ مل گیا، اس کی پوری زندگی بدل گئی، پوری زندگی بدل گئی۔ اگر اسی پہ ایسے زندگی، میرا ایک دوست تھا نا، وہ گاڑی چلاتا تھا نیئر بائی، یہ ٹیکسی نہیں ہوتی تو اب سنجر ملنا تھا، تو مقصد یہ تو ویسے اس اسباب پہ میں نے ایک بات سمجھائی ہے۔ تو وہ پیر نصیر صاحب کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تھے تم، حکم جو تم نے کیا مانا گیا ٹالا نہ گیا، ایک بار انہیں آنکھ بھر کے دیکھا تھا نصیر، عمر بار میری آنکھوں سے اجالا نہ گیا۔ ایک بار آنکھ بھر کے دیکھا تھا انہیں نصیر، عمر بھر میری آنکھوں سے اجالا نہ گیا۔ اور یہاں حاجی صاحب علامہ اقبال بول بیٹھا، وہ بھی جو قلندر تھا نا جی، نہ رہا گیا، بات سمجھا نا، یہاں علامہ اقبال بول بیٹھا کہ یا رسول اللہ جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنون کی جامہ دری رہی، نہ خرد کی درد سری رہی، مجھے بندگی کا مزہ ملا، مجھے آگ ہی کا صلہ ملا، تیرے آستانہ نیاز پہ جو دری جبیں تو دری رہی، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر وہ ایک شاخ نہال غم جسے دل کے ہیں سو ہری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، یہ کتاب عقل کی تاج پہ جو دری تھی وہ دری رہی۔ کیا بات، کیا بات، وہ دری رہی۔ ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج، میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج، زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت
کہ قائم و دنیا میں تیری امامت واہ۔ سبق پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا واہ۔ تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت امامت کا کا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے واہ۔ اے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے کیا بات۔ دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے واہ۔ اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست ہاں جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے کیا بات بہت اعلیٰ جینا تیرے لیے بہت اعلیٰ کیا دشوار کر دے اور یہاں اقبال کہتا ہے کہ عقل قربا پیش مصطفیٰ واہ واہ عقل قربا پیش مصطفیٰ اقبال کہہ رہا ہے نیئر بھائی کہ تجارت کی بات آئے ملک صاحب تو عقل سے کام لو عدالت کی بات آئے تو عقل سے کام لو ریاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو واہ۔ سیاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو دنیا کی بات آئے تو عقل سے کام لو لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بات آئے تو عقل کے دروازے بند کر دو واہ واہ عقل کے دروازے اللہ رکھا صاحب بند کر دو عقل کے دروازے بند کر دو عقل کے چراغ گل کر دو یہاں پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا نا کوئی مثل نے ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جان ہے بولن اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں تے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں فدا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی کیا بات جان ہے تو جہان ہے واہ جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے حاج صاحب کہ بندے تو بڑا سیانا ہے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے نیئر بھائی بندے سے کہ تو بڑا سیانا ہے بندے تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں بے شک بے شک بندے تو بڑا سیانا ہے تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں تو کر وہ جو میں چاہتا ہوں ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے واہ واہ کیا بات بہت ہوگا وہی ایسی بات جو تو چاہتا ہے جو بے شک بعد نے کہا نا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے واہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے واہ۔ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گاروں یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا دے تیری رضا کیا واہ 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 یعنی کہ جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے اب اقبال نے ایک شعر کے اندر فارسی کا اس کا شعر ہے اس میں جیسا پتہ کیا کہتا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اب یہ وہی بات کر سکتا ہے یہاں کو منکر یا منافق بیٹھا ہوگا جی یہ کڑی بات ہوگی اللہ اس سے پوچھا ہے تو بھائی اس نے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے گیا نا تو تب رب نے پوچھا نا اصل بات ہے اچھا جی جی کہتا ہے اقبال کہتا ہے رب نے مجھ سے پوچھا اقبال تو کچھ جانتا ہے تو کچھ جانتا ہے جانتا ہے ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوتا ہے اچھا پتا کیا کہتے ہیں او جی میں یا اللہ سب کچھ جانتا ہوں میں 20 سال کی میں ہو گیا سب کچھ جانتا ہوں میں ہے عربی بھی ساری جانتا ہوں قرآن بھی پڑھا ہوا ہے سارا کچھ جانتا ہوں لیکن اقبال نے کیا کہا اقبال نے کہا یا اللہ کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا ہوں کہتا ہے جب میں نے کہا کچھ نہیں یا اللہ جانتا ہوں تو اقبال رب فرشتوں سے اقبال کہتا ہے اپنے شعر میں کہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ اقبال ہے یہ کچھ نہیں جانتا ہے یہ میرے محبوب کا غلام ہے اس کو ساری آخرت دکھا دے آخرت میں جو کچھ ہے نا پورے ہیں پریے ہیں جنت کے جتنے درجے ہیں میری بات سمجھے نا یہ سارے اس کو دکھا دو یہ کچھ نہیں جانتا بتا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا کرو کہ میں کچھ نہیں جانتا جب ہم کہیں نا ہم کچھ نہیں ہیں تو پھر ہم بڑا کچھ کیونکہ جو یہاں مٹا وہ وہاں بنا واہ جو یہاں بنا وہ وہاں مٹا واہ کیا بات ہے جو یہاں بنا اب فرعون دنیا میں بنا تھا نا جی آخرت میں مٹ گیا نمرود شداد قارون جزید یہ سارے لوگ کہاں بنے تھے دنیا میں آخرت میں کیا ہو گیا مٹ گئے تو مٹنا بڑا ضروری ہے پیر صاحب کے 2 شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ پیر صاحب نے کہا نا کہ شیخ میں خانے میں آنے کو تو مسلمان ہے ایسا شیخ میں خانے میں آنے کو تو مسلمان آیا بات تو جب ہے کہ نکلے تو مسلمان نکلے تو مسلمان نکلے شیخ معاشر میں جو پہنچے تو اعمال نہ دارد شیخ معاشر میں جو پہنچے تو اعمال نہ دارد
जिस माल के वो सौदागर थे वो माल ना डालो क्या बात बेहतरीन बेहतरीन वो माल यानी जो दुनिया में सौदा बेचने रहे, झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो, मिलावट ना करो, किसी नाक ना खाओ, गीबत ना करो, चुगली ना करो, ये ना करो, वो ना करो, आखिरत में ये सौदा उनके अपने पास था ही नहीं। वाह 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 आखिरत में और शेख पड़े मराब हरम में, मराब हरम खाने काबे के पास जाओ, पीर साहब कह रहे हैं कि शेख पड़े मराब हरम में तो सारी जिंदगी पढ़ता रहे, शेख पड़े मराब हरम में तो सारी सारी जिंदगी पढ़ता रहे, एक सजदा हुसैन जैसा करके दिखाएं तो माने। वाह क्या बात, एक सजदा हुसैन जैसा करे हुसैन जैसा तो करे करके दिखाएं तो माने। तो बस इस दुआ के साथ कि या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए, हर उस चीज से दूर कर दे जो तुझसे दूर करती है, हर उस चीज के करीब कर दे जो तेरे करीब करती है, जो तेरे करीब करती है। और अल्लाह ताला से जब भी मांगे तो इतना मांगे, इतना मांगे, इतना मांगे नियर भाई कि किसी और से मांगने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला के सामने जब भी झुके मलक साहब तो इतना झुके, इतना झुके, इतना झुके कि किसी और के आगे झुकने की जरूरत ही ना पड़े। और अल्लाह ताला के सामने जब भी रोएं, अल्लाह रखा साहब इतना रोएं, इतना रोएं, इतना रोएं कि किसी और के आगे रोने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि रोना इज्जत भी है, रोना जिल्लत भी है, रोना रोना जिल्लत भी है। आप इंसानों के सामने रोएं तो जिल्लत है, रब के सामने रोएं तो इज्जत है, क्योंकि रब अपना वो कहते हैं ना अपना जख्म उसको दिखाओ जिसके पास कोई मरम हो, जिसके पास कोई नमक तो हर एक के पास होता है, नमक आपको हर घर से मिलेगा लेकिन मरम कहीं से नहीं मिलेगा। और बस इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि वो दानाए सुबल खत्म रसल मौलाए जिसने गुबारे राह को मुशाफिर निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही वही फुरकान वही यासीन वही ताहा और जिक्र व फिक्र व इल्म व अरफान तो ही कश्ती व दरिया तूफान तो ही रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में, और की